کہ جہاں زینب کو اختیار حاصل تھا. یہ نہ سمجھ لینا کہ مجبور و لاچار ہے. اور جب لفظ عظمت استعمال ہو گئے تو اب ذرا سا بھی شک نہ آئے, چاہے کوئی دل میں اتنا بھی شک ڈالے کہ کیا حضرت زینب کے شوہر عبداللہ ابن جعفر طیار سید تھے. شک نہیں, شک نہیں, شک نہیں. اس لیے کہ پہلے تو ابو طالب سید العرب ہیں. عربوں نے پہلا خطاب ابو طالب کو دیا سید العرب. ابو طالب کا ہر بیٹا سید ہے. اگر علی سید نہ ہوتے تو سید آ گئے, شادی کیسے ہو؟ معاذ اللہ, معاذ اللہ, معاذ اللہ. آج دیکھیں کہاں پہ آ کے بہکاتا ہے شیطان. بہکانے کے طریقے ہوتے ہیں. ایسی بات کر دے گا جس میں بولنے کی گنجائش نہ ہو. اگر راز سمجھ میں نہ آئے تو سامنے کی بات. ان کا بھائی سید تو سیدہ سے ہے, بات تو صحیح کہہ دی. اب ہر آدمی سوچے گا بی بی کا احترام, بی بی کی عظمت. ہاں بھائی سید تو سیدہ سے ہوتا ہے. یہ کوئی نہیں کہتا سید علی سے ہوتا ہے. جناب سیدہ کی وجہ سے سید ہوئے سید. دیکھیے ابھی میں پکڑتا ہوں شیطان کو, وہ بہکاتا ہے. اس نے کہا سیدہ کی وجہ سے سید ہوئے نا, تو سیدہ کس کی وجہ سے سیدہ ہوئی؟ ارے کس کی وجہ سے؟ تو سیدہ کا باپ بھی تو سید ہوگا. وہ سید کونین ہے, وہ سید الانبیاء ہے. تب یہ سیدہ ہے. علی سید الاوصیاء ہے. رسول نے کہا ہے میں انبیاء کا سید, تم اوصیاء کے سید. اس لیے اللہ نے کہا مرج البحرین, دو سید ملے تھے تو حسن اور حسین سید ہوئے. حسن اور حسین کی سیادت دونوں طرف سے ہے. تو اب میں پوچھوں سید کون ہے؟ کس کے بیٹے؟ عبداللہ کے. تو کیا غیر سید کے بیٹے؟ ہائے 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 ہائے, کئی دنیا میں سنا ہے کہ مرزا کا بیٹا سید ہو, سید کا بیٹا سید ہے. عبداللہ سید, ابو طالب سید, علی سید کے بیٹے. ابو طالب و عبداللہ, عبد المطلب کی وجہ سے سید. گھبرانے کی بات نہیں. عبد المطلب ہاشم کی وجہ سے سید. یہ سیادت ابراہیم تک جا رہی ہے. اسی لیے سب لکھتے ہیں ابراہیم کا نام سیدنا ابراہیم نے فرمایا. ارے سب سیدنا ہے, زینب کا شوہر سید نہیں ہے. علی سید نہیں. دیکھتے جاؤ, آدم نبی, نوح بھی نبی, لیکن جیسے ہی نوح آئے آدم سے افضل ہو گئے. توجہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ نبی بھی ہیں اور پہلی شریعت اتری, اشارے بھی. آدم کو شریعت نہیں ملی, نوح کو شریعت ملی, اس لیے نوح افضل ہو گئے آدم سے. نوح کے بعد ابراہیم آئے, وہ بھی نبی, یہ بھی نبی, وہ بھی رسول, یہ بھی رسول. لیکن ابراہیم نوح سے افضل ہو گئے اور آدم سے بھی افضل ہو گئے. کیوں؟ انی جاعلک للناس اماما, ہمیں امامت دی. امامت کی وجہ سے اپنے پچھلے انبیاء سے افضل ہو گئے. اب نسل چلی, چلتے چلتے اسماعیل اور اسحاق کی اولاد میں انبیاء آئے, اسماعیل کی اولاد میں رسول اللہ ہے. افضل ترین انبیاء سے, موسیٰ سے, ابراہیم سے, عیسیٰ, یہ افضل ترین انبیاء ہیں. ہمارے سرکار ان سے بھی افضل ہو گئے, ان سے بھی افضل ہو گئے. ہو گئے نا. اب ان سے افضل کوئی نہیں. افضلیت یہاں تھمی. بھائی اسی طرح سوچ لو, ہاشم افضل, عبد المطلب ان سے زیادہ افضل. ہاشم نے بھوکوں کو کھانا کھلایا, عبد المطلب نے کعبہ بچایا, افضل ہو گئے.
کہاں سمجھ پا رہے ہو؟ ہاشم افضل، عبد المطلب ہاشم سے افضل، اس لیے کہ ہاشم افضل اس لیے کہ عرب کے بھوکوں کو کھانا کھلایا، عبد المطلب ہاشم سے اس لیے افضل کہ کعبہ بچایا ہاتھیوں سے، عبد المطلب سے عبداللہ آئے، عبداللہ عبد المطلب سے افضل اس لیے کہ محمد کے باپ، ابو طالب عبد المطلب اور ہاشم سب سے افضل اس لیے کہ عبد المطلب نے کعبہ بچایا، ابو طالب نے محمد کو بچایا۔ اب چونکہ علی بھی افضل اور سرکار دو عالم کی بیٹی بھی افضل، اتنی افضل کہ پیغمبر تعظیم کو اٹھے تو پیغمبر نہیں تعظیم کر رہے ہیں، 1,24,000 انبیاء اٹھ رہے ہیں، سیدہ اتنی افضل، علی بھی افضل، سیدہ بھی افضل، چونکہ دو افضل ترین سے حسن اور حسین افضل، اس لیے دنیا نے کہا سید ہاشم بھی، سید عبد المطلب بھی، ابو طالب بھی، عبداللہ بھی، رسول اللہ بھی، علی بھی، لیکن یہ تو اس لیے افضل کہ سیدوں کا بہرین تھے، اس لیے یہ سب سے زیادہ افضل ہوگا۔ اب اس میں فرق کیا ہے؟ ایک ہے سید، ایک ہے سید السادات، دو طرح کے سید، ایک سید السادات یعنی جتنے بھی سید گزرے ان سے افضل سید، اب قیامت تک ہر سید سے حسن اور حسین افضل رہیں گے، اس لیے کہ علی اور فاطمہ سے، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ سید السادات سید میں شادی نہ کریں، یعنی ان کا کفو ہے، زینب سید السادات ہیں، زینب سیدوں کے سید ہیں، عبداللہ سید ہیں، نہیں سمجھے؟ سمجھ گئے؟ نہیں سید، عقیل کی اولاد بھی سید۔ اب سید کا پتہ کیسے چلے؟ سوائق مورخ اہل سنت کی مشہور کتاب ہے، اٹھا کے پڑھیے، حوالہ میں دے رہا ہوں۔ سید کی ایک پہچان سرکار نے یہ بتائی، جن پر صدقہ حرام ہے وہ سید ہے۔ سوائق مورخ میں لکھا ہے کہ جب پوچھا گیا رسول اللہ سے کون کون اس میں آتے، کہا عقیل، جعفر طیار اور علی کی اولاد پر صدقہ حرام ہے۔ تو جعفر کا بیٹا عبداللہ ابن جعفر صدقہ حرام، اس لیے سید ہے نا۔ بس پھر بتا دوں، مولا سے بڑھ کے آپ لوگ کیا عقل مند ہو؟ بیٹی علی پیارے ان کو نہیں پتا، ہم اپنی بیٹی کی شادی کریں تو 10 جھنجٹوں سے گزریں، شجرے منگائیں، بحث کریں کہ میل ملاوٹ تو نہیں ہے، ٹھیک شجرا ہے، 10 جگہ پوچھیں بیٹی ہماری سیدانی ہے تو ہم سید سے شادی کریں گے، تو ہم تو پوچھیں پرکھیں، اور علی گھری میں بیاہ دے اور یہ نہیں پتا کہ زینب سید کیا جا رہی ہے کہ نہیں جا رہی۔ تو یہ شیطان کے کام ہیں، اس میں بہکے نا، بالکل نہ بہکے۔ سب سید بنے ہوئے کس کی وجہ سے؟ تختیاں لگی ہیں، ہم علوی ہیں، ہم حسینی ہیں، ہم حسنی ہیں، ہم عابدی ہیں، ہم جعفری ہیں، ہم کاظمی ہیں، موسوی ہیں، رضوی ہیں، تقوی ہیں، نقوی ہیں، بس ختم، فل اسٹاپ۔ اس لیے کہ عسکروی تو امام مہدی خود ہے۔ تو ہماری تختیاں تو چمکے اور جناب زینب کے گھر کی تختی پہ سید نہ لکھے۔ یہ انصاف نہیں ہے، یہ عدل نہیں ہے، چھوٹی موٹی باتوں میں مت پھنسو۔ اور جب رسول اللہ فرما دیں، رسول اللہ کی حدیث ہے، اور حدیث یہی حدیث مستند حدیث جو ہے اسی سے دلیل بنتی ہے۔ آپ نے فرمایا عقیل و جعفر کے بیٹے میری بیٹیوں کے لیے، عقیل و جعفر کی بیٹیاں میرے بیٹوں کے لیے، یعنی ہمیں رشتہ اگر کرنا ہے تو علی کی بیٹیاں پہ آ کر چچا کے گھر جائیں گی، چچا کے گھر کی بیٹیاں علی کے گھر پہ آ کے آئیں گی، یعنی رسول اللہ نے اعلان کر دیا اس سے باہر کوئی رشتہ ہی نہیں ہوگا۔ اب ان میں کچھ شمار ہو کیسے سکتا؟
اس لیے کہ گھر میں رشتہ رسول اللہ لگا گئے. اگر کوئی جب رسول اللہ دیکھیے بزرگوں کی لگائی نسبتیں ہوتی ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں, نانیاں دادیاں فیصلہ کر لیتی ہیں, بڑے بھائی کا بیٹا چھوٹے بھائی کی بیٹی. اب لوگ پاس کرتے ہیں چونکہ اماں کہہ گئی ہیں, دادی اماں رشتہ لگا گئی, ان کی روح شرمندہ نہ ہو. ہائے ہے تمہاری دادی اماں نانی اماں کی روح شرمندہ نہ ہو. اور علی نے یہ کیا کیا؟ رسول اللہ نے کہا تھا عقیل کے بیٹے جعفر کے بیٹے. تو بی بی کی شادی ہوئی دونوں بہنوں کی ساتھ 17 ہجری میں. جعفر طیار کے دونوں بیٹے عبداللہ ابن جعفر طیار اور اون بن جعفر طیار. اون سے حضرت ام کلثوم کی شادی ہوئی اور جناب زینب سے عبداللہ ابن جعفر طیار. شجرے برابر کے تھے, برابر کے تھے. جعفر بھی بہادر, علی بھی بہادر, وہ بھی سخی یہ بھی سخی, وہ بھی زاہد یہ بھی زاہد. ان کا بھی زہد مشہور ان کا بھی زہد مشہور. برابر کا شجرہ علی نے داماد بنایا, پالا بھی, بھتیجے کو پالا بھی. پہلے رسول اللہ کے پاس رہے اور آپ کے جانے کے بعد سرپرستی میں علی کے دے گئے تھے, اس لیے کہ یتیم ہو گئے تھے بچپن میں بچے. جنگ موتا میں 8 ہجری میں تو علم بھی علی سے لیا, اس میں بھی کمی نہیں تھی. جب باہر والے لے جا رہے تھے تو بھتیجے نے کتنا لیا ہوگا؟ اتنا ہی جتنا بیٹوں نے لیا. تو عالم وقت بھی تھے. کیا کہنا حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم کے شوہر کا, اور دونوں صاحب اولاد, بچے ان کے بھی بچے ان کے بھی. اب کچھ نہ ملا تو کہا بیوہ, لا وجہ ہو ہی نہیں سکتا. کوثر کس کے لیے؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. ہم نے کوثر عطا کیا. علی کے گھر میں کوئی بیوی بانجھ نہیں ہو سکتی. بانجھ عیب ہے, نجاست ہے, اور جہاں عصمت ہوگی وہاں لا ولدی نہیں ہے. بیٹے ہیں حضرت ام کلثوم کے, قاسم نام ہے. جناب زینب کی بیٹی سے جناب ام کلثوم کے بیٹے قاسم کی شادی ہوئی. دونوں کربلا میں ہیں. ام کلثوم کے شوہر بھی کربلا میں ہے, بیٹا بھی کربلا میں ہے. 300 ام کلثوم عرب میں گزری, اور اس میں نہ معلوم کتنی بیوہ ہوں گی. ہم کیا کریں؟ ہم اس کے لیے کیا کریں؟ کتابیں تو غور سے پڑھو, نام پر دھوکا, نام پر دھوکا. ایسے ایسے یہ دھوکے عرض کر دوں گا. ابھی اشرا ہے انشاءاللہ, اور ہم سب بھی آپ چاہیں گے تو عرض کر دوں گا. نام سے دھوکا کھایا تاریخ نے, یا جان کا دھوکا کھایا؟ جان کا دھوکا. جناب عبد المطلب کے سب سے بیٹے ہیں قریش یا حرش. ان کے سب سے بڑے بیٹے کا نام عبداللہ ہے, مگر کنیت ابو سفیان ہے. چونکہ وہ ابو سفیان مشہور ہو گیا, ان کی کنیت دب گئی. ان کی کنیت دب گئی. مورخ کو معلوم, آپ کو معلوم, تو کنیت ہی پکارتے تھے. جنگ حنین میں جب پورا لشکر بھاگا تو کسی نے پکار کے کہا کہاں بھاگے جا رہے ہو, ٹھہرو رکو. اور وہ رکے رہے. وہ کون تھے؟ وہ تھے عبد المطلب کے پوتے, سرکار کے چچزاد بھائی, علی کے چچزاد بھائی عبداللہ, جن کی کنیت تھی ابو سفیان. اب وہ تو اتنے مشہور نہیں ہوئے, یہ تو بدر و احد میں بڑے آدمی سے لڑکے مشہور ہوئے. تو لوگوں نے, مورخین نے لکھا سب بھاگ گئے, حضرت ابو سفیان رہے. کون سے ابو سفیان؟ اب کوئی مدینے میں ام کلثوم بیوہ ہو گئی, قیامت ہو گئی, بیوہ ہو گئی. تو اب ایک بیوہ ہوئی ہے ام کلثوم, تو ساری ام کلثوم بیوہ ہو گئی. بارے مورخ, بارے مورخ, کوئی ایک ام کلثوم ایسی مدینے میں ہوگی جو لاولد ہوگی, تو ساری ام کلثوم لاولد ہوگی. شیعوں نے کہا ہم بھی ایک, جب بنائی جا رہی ہیں تو چلو ہم بھی ایک. ہوش کے ناخون لو, عظمت سمجھو, زینب اور ام کلثوم کی عظمت سمجھو, زینب کی عظمت سمجھو. دکھاؤ, کہاں دکھاؤ؟
ہم دکھاتے ہیں. باعث اللہ امام قانی بہت بڑے ایران کے عالم, کتاب ہے ان کی تنبیہ المقال. انہوں نے حروف سے حروف تہجی کے اعتبار سے نام لکھے اور بڑا بڑا حاشیوں پہ لکھا, الف والے نام, بے والے نام, سین والے نام اور شین, اور جیسے ہی عین والا نام کھولا تو آئے گا نام اون بن جعفر طیار. وہی لکھا ملے گا کہ علی کی بیٹی ام کلثوم سے شادی ہوئی. اور کربلا میں یہ بھی تھے, ام کلثوم کے شوہر بھی تھے, بیوہ نہیں تھی. کتاب رکھیے, نہ ملے ہمارے پاس آ کے عربی دیکھ جاؤ, اردو سمجھ میں نہ ہے تو عربی میں دیکھ. جب چیز موجود ہے تو پھر کیوں نہیں بدلی جا رہی. اسی طرح میں چاہتا ہوں کہ جو غلط چیزیں رائج ہو گئی ہیں وہ صحیح ہو جائیں. علی کی بیٹیوں کی عظمت کو سمجھو. کتاب میری آ رہی ہے 500 صفحے کی, حضرت ام کلثوم. ابھی تک ان کی سامان حیات نہیں لکھی گئی, اب آ رہی, اسی لیے لکھ دی. یہ سب چیزیں اسی لیے محفوظ کر دی. ہم نہ رہے